پروگرام کا آغاز بلوچستان سے، اور اس سے پہلے کہ میں وہاں کے جو واقعات رہے ہیں پچھلے 3-4 دنوں کے اس کا ذکر کروں، ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے گھروں میں یا آس پاس اگر کوئی بیمار ہو اور مسلسل ہی بیمار ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یا تو ڈاکٹر کو بدلیں یا دوائی کو بدلیں۔ اگر ڈاکٹر مصر ہو کہ میں یہی دوائی دوں گا اور مریض بہتر نہیں ہو رہا تو پھر کوئی ریڈیکل کام کرنا پڑتا ہے اگر مریض کو بچانا ہے۔ اگر اس کو مارنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ اسی پہ کنٹینیو کریں۔ 11 مارچ کو جب جعفر ایکسپریس کا سانحہ پیش آیا تو ملک میں غم و غصہ تھا، سبھی لوگوں کی طرف سے اس کی مذمت ہوئی۔ جس دہشت گردی ہم نے وہاں پہ دیکھی، بے گناہ لوگ وہاں پہ مارے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ ہماری جو اعلیٰ قیادت ہے اس نے بھی بڑے زوردار بیانات دیے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی ملی، لیکن یہ ایک بحث چل رہی تھی کہ ہمارا رسپانس کیا ہوگا۔ تو وہ رسپانس جو ہے پچھلے 3-4 دن کے واقعات سے ہمیں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ وہ رسپانس کیا ہوگا۔ پنجگور میں آج تیسرے دن شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی۔ صوبے کے جو مختلف علاقے ہیں ان میں معمولات زندگی پچھلے 3-4 روز سے متاثر ہیں، کہیں پہ احتجاج ہے، کہیں پہ ہڑتال ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ سرکار کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں اب اس میں ظاہر ہے کہ روایتی سختی نظر آ رہی ہے۔ 16 سرکردہ مظاہرین جو ہیں ان کے خلاف دہشت گردی اور بغاوت کے مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ اختتام ہفتہ ہم نے دیکھا کہ کوئٹہ میں ایک دھرنا تھا، اس پر ایک ڈاؤن ہوا، جو مظاہرین تھے انہوں نے بھی پتھراؤ کیا اور پھر ان کلیشز میں 3 جانیں چلی گئیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ پولیس نے ڈسپروپورشنیٹ فورس یوز کی، اس کے نتیجے میں یہ نہتے لوگ مارے گئے، لیکن حکام کا جو الزام ہے وہ ان قائدین پر ہے جو ان مظاہروں کو لیڈ کر رہے تھے، اور اب ان کے خلاف مقدمات بن چکے ہیں۔ سنیچر کے دن 22 مارچ کا جو دن تھا، ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے 2 الگ الگ علاقوں میں دہشت گردی ہوئی۔ ضلع نوشکی میں موٹر سائیکل سواروں نے پولیس کی ایک گاڑی پر فائر کھول دیا، جس کے نتیجے میں 4 پولیس والے موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ مزدوروں کو قلات میں نشانہ بنایا گیا۔ 4 مزدور جن کا تعلق صادق آباد پنجاب سے تھا، انہیں بغیر کسی وجہ کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بلوچستان کے ان حالات میں وہاں پہ ظاہر ہے کہ بے چینی ہے، ہڑتال بھی چل رہی ہے۔ کوئٹہ میں ہم نے دیکھا کہ سیٹرڈے والے دن کوئی 16 گھنٹے کے لیے پہلے فون بند رہا، پھر انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ بند رہی، اور لوگوں میں ظاہر ہے کہ ایک بے چینی ہے کہ ہم یہ کس طرف جا رہے ہیں۔ جو مقدمات ہوئے ہیں وہاں کے سرکردہ لیڈرز پہ، اس کے بعد اسلام آباد میں، کراچی میں مظاہرے ہوئے۔ کراچی میں آج شام گئے، پریس کلب کے باہر ایک مظاہرہ ہوا اور اس پر ہم نے دیکھا کہ پولیس آئی، اس نے زبردستی خواتین کو، لوگوں کو گاڑیوں میں ڈالا اور اٹھا کے لے گئے۔ تو سوال سب سے بڑا یہ کہ مریض بھی وہی ہے، ڈاکٹر بھی وہی ہے، نسخہ بھی وہی ہے، کیا اس سے مریض کی حالت بہتر ہوگی یا ابتر ہوگی؟ یس، آپ نے بڑا ڈیٹیلڈ انٹرویو دے دیا۔ وہ میری نظر سے آج ایک میمو گزرا، میمو کہہ لیں، خط گزرے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو جعفر ایکسپریس کے پس منظر میں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا تھا، اور اس میں چیف صاحب نے کہا تھا کہ اب ہم کب تک قربانیاں دیتے رہیں گے، مسلح افواج والے بیڈ گورننس کے جو گیپس ہیں انہیں فل کریں، اور ہمیں سافٹ اسٹیٹ سے ہارڈ اسٹیٹ بننا پڑے گا۔ اچھا، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تجویز ہے، لیکن آج جو ایک میمو یا لیٹر میری نظر سے گزرا وزارت داخلہ کی جانب سے، جو کہ مختلف جگہوں سے ویریفائی بھی کروایا گیا، بعض اوقات ایسے بھی چیزیں چلتی رہتی ہیں سوشل میڈیا پہ، تو اس میں ایک میٹنگ طلب کی گئی ہے، ہارڈن دا اسٹیٹ کمیٹی۔ یہ پہلی دفعہ یہ ہم نے نام سنا ہے۔ اب اس میں کیا ہوگا کیا نہیں، آج سپہر کا اجلاس کا یہ انویٹیشن تھا، محسن نقوی وزیر داخلہ کی زیر صدارت سپہر میں ہونا تھا اس 22 مارچ کے اس خط کے مطابق۔ اچھا، یہ خط جو ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزرائے داخلہ، سیکریٹری داخلہ، 4 صوبوں کے سیکریٹری وزارت پیٹرولیم، چیئرمین FBR، DGFIA، ISI، ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ MI اور انٹیلیجنس بیورو کے نمائندوں، اور 4 صوبوں کے جو کاؤنٹر انٹیلیجنس کے جو IGs ہیں اور ڈپٹی IGs ہیں ان کو بھیجا گیا۔ سیکریٹری وزارت توانائی، سیکریٹری قانون، سیکریٹری صنعت و پیداوار، سیکریٹری کامرس، سیکریٹری مواصلات، چیئرمین نادرا، ان کو بھی گیا۔ یہ جو انویٹیشن ہے، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ پورے پیمانے پہ ہر شعبے کے حساب سے کوئی ایک پالیسی ہے
وہ ڈرافٹ کی جا رہی ہے جس پہ کہ ہم عمل درآمد ہوتا ہوا آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. ورنہ سیکریٹری پیٹرولیم کا بظاہر کیا کام ہے یا اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے پتا جو بھی ہے, تو یہ ایک کمپریہنسو سی ہارڈن دی اسٹیٹ کمیٹی. اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے اس کے ٹائٹل کو سائٹ پر رکھیں, ٹائٹل زبردست ہے, ضروری ہے, ہلکا نہ لیں. ہاں ہلکا نہیں لیں, سخت لیں. تو جو جہاں تک مجھے پتا ہے تو یہ ایک کوشش ہے کہ جو تمام تر لیکیجز ہیں آپ کے سسٹم میں, اور آپ کے سسٹم میں تقریباً 10 لاکھ لیکیجز ہیں, اور ان کا پھر فائدہ انسرجنٹس اور ٹیررسٹ اٹھاتے ہیں, ان کو تھوڑا سا ٹائٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. کوئی پہلی بار یہ بات نہیں ہو رہی, شاید یہ کمیٹی پہلی دفعہ بیٹھی ہے, اور یہ ٹائٹل تو ہم یقیناً پہلی بار ہی سن رہے ہیں. یہ کوششیں دہائیوں سے چل رہی ہیں. منسٹری آف پیٹرولیم کا آپ نے ذکر کیا, تو جہاں تک مجھے پتا ہے اس کے بارے میں, وہ اس لیے کہ جو پیٹرول کی اسمگلنگ ہوتی ہے دیٹ از آلسو اے سورس آف ریونیو. ظاہر ہے کہ اس میں پھر آپ کے آفیشیلز بھی ملوث ہوتے ہیں, تو وہاں پر بھی ہاتھ آپ کو ڈالنا چاہیے. اسی طرح نارکوٹکس, اسی طرح FBR, فائنینشیل جو سپورٹ فار ٹیررزم ہے. ابھی آپ نے ایک حال میں ایک رپورٹ پڑھی ہوگی کس طرح TTP کرپٹو کو بھی استعمال کر رہی ہے اپنی فنڈنگ کے لیے. تو ملٹی ڈائمینشنل ایشوز ہیں, ان کو تھوڑا سا ہارڈن. منسٹری آف پاور کے سیکٹری کو بھی طلب کیا گیا. اس کے بارے میں مجھے کچھ بجلی, اب یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگوں کو کرنٹ لگانے کیا ہو رہا ہے. آئی گین جتنی میری ناقص معلومات ہیں میں نے اب تک پہنچا دی ہیں. بہت ہی ناقص, بہت ہی. مطلب دیکھیں اب کیا ہو سکتا ہے سر, آپ کے پاس اگر کوئی اور ہے تو بتا دیں یار. ایسے حالات میں دیکھیں جو ہمیں پتا ہے, دیکھو یہ بول نہیں سکتے, جو بول سکتے ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں ہے, تو پھر یہی ہوگا نا. یہ خط جو ہے یہ تو میں نے اس لیے پڑھا تھا کہ تاکہ ڈیبیٹ انیشیٹ ہو سکے. اس کے ساتھ ہی ساتھ 2 آرٹیکلز بھی پچھلے 2-3 دن میں آپ لوگوں کی نظر سے بھی گزرے ہیں, میری نظر سے بھی گزرے ہیں. پہلا آرٹیکل عامر رانا صاحب نے لکھا ہے جو پاتھ ٹو وکٹری ڈیٹیل انسرجنسی کیس اسٹڈی, جو کاؤنٹر انسرجنسی کے بارے میں. تو اس سے اس آرٹیکل کو پڑھ کے آپ نے کوئی نتیجہ اخذ کیا؟ جی کئی نتیجے ہیں. اچھا ایک تو دیکھیں یہ کوئی 290 صفحوں پر مشتمل یہ رپورٹ ہے, تو یہ اس کا ایک بہت مختصر قسم کا خلاصہ ہے. اور سیکنڈ ورلڈ وار سے 2010 تک 31 انسرجنسیز کا 31 رائٹ. تو اس میں جو عامر رانا صاحب نے ہمارے لیے آسانی کی ہے کہ انہوں نے پورا پڑھ کے اس کو بوائل ڈاؤن کیا ہے. تو ان کی جو فائنڈنگز ہیں وہ کیا ہیں, کہ ایک تو کہ بالکل اکثر آپ کو فورس استعمال کرنی پڑتی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ناٹ بینگ ولنگ ٹو فائٹ سے بھی آپ ہار جاتے ہیں. لیکن بار بار, اور اگین یہ خود نہیں کہہ رہے, یہ ان کتنی 31 انسرجنسیز 71 انسرجنسیز کا جائزہ لے کے اس نتیجے پر آپ پہنچتے ہیں کہ فورس صرف ایک کمپوننٹ ہے. یہاں پر یہ بات ہوئی ہے کہ اگر آپ نے, ایک تو 3 چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو سنبھالنی پڑتی ہے کسی کامیاب کاؤنٹر انسرجنسی کے لیے. اگر ہم اس کو بلوچستان پر اپلائی کریں تو فائنڈنگز اس کی کلیئر آتی ہیں. ایک تو کہ آپ جو مٹیریل سپورٹ ہے انسرجنس کی وہ آپ کٹ آف کر دیں. اب وہ فائنینشیل ہے, وہ مورل ہے, وہ ڈپلومیٹک ہے, پولیٹیکل ہے, یہ ساری سپلائی لائنز شاید ہارڈننگ اسی لیے کی جا رہی ہے. دوسرا کہ آپ کی کمٹمنٹ ہو ریاست کی, اور یہ صرف ہماری ریاست کی بات نہیں ہو رہی, ہر ایک ریاست کی, کہ آپ نے واقعی ان کو ہرانا ہے, نہ صرف کہ آپ نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے, چاہے وہ مالی ہو چاہے وہ سیاسی ہو, رائٹ. کیونکہ کبھی کبھی کچھ انٹرسٹ, کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں جن کا فائدہ ہے کہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں تاکہ ہماری آتی رہے, مال بنتا رہے, all of that internally, externally. And third کہ آپ کو فلیکسیبل ہونا ہے اور اڈیپٹ کرنا ہے. اچھا اب کہنا آسان ہے, کیسے کرتے ہیں. تو جو کامیاب کاؤنٹر انسرجنسیز نہیں ہیں, اور کچھ یہاں پر 35 سال چلی ہیں, دیٹ از obviously an example of an unsuccessful counter insurgency. اس میں آپ نے لوگوں کو انگیج کیا, لوکل پیپل کو انگیج کیا, وہی بات سپورٹ کاٹنے کی, ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے تھوڑی سی ٹرسٹ بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے, اور جو علاقے آپ کے قابو میں ہیں وہاں پر آپ نے سروس بھی ڈیلیور کرنی ہے, سروسز بھی ڈیلیور کرنی ہے, اور سیکیورٹی بھی فراہم کرنی ہے, اور کرپشن میں بھی کمی کرنی ہے, اور کرپشن میں بھی ساتھ ساتھ کمی کرنی ہے. یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. دوسری سائڈ پر ناکام اسٹریٹجیز کیا ہوتی ہیں جس میں آپ صرف کلیکٹیو پنشمنٹ کا استعمال کریں. کلیکٹیو پنشمنٹ کیا ہے کہ آپ نے کچھ کیا, آپ نے پورے آفس کو اٹھا لیا, یہ ہو گیا کلیکٹیو پنشمنٹ, ٹھیک ہے. آپ کے گاؤں میں کسی نے کچھ کیا, آپ نے پورے گاؤں کو بلڈوز کر دیا, یہ ہوگی کلیکٹیو پنشمنٹ. دوسرا
کہ آپ نے سوری میں بھول گیا ہوں یہاں پر کرپٹ گورننس. ہاں کرپٹ گورننس کو آپ نے اگر آپ کی گورننس کرپٹ ویسے ہی چلتی رہی جیسے پہلے چلتی تھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگی. اینڈ اگر آپ صرف اور صرف ریپریشن کو ایسکیلیٹ کریں گے تو یہ تو باقاعدہ انسرجنٹس کی فائدے میں یہ چیز جاتی ہے. تو بیسکلی ان کی یہ اس کے علاوہ لیسنز ہیں. اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریاستیں شورش نہیں اکھاڑ سکتی جہاں آپریشن کے بعد بنیادی جو مسائل ہیں یا جو جڑ ہے وہ اس کا حل نہیں ہوتا. اور انہوں نے کہا کہ آؤٹ آف 71 جو بغاوتیں ہوئی ان میں سے 36 کا جو ناکام ہوا ہے کوشش صرف یہ ہوا ہے کہ آپریشن تو کر دیا گیا اور اس کے بعد جو مرہم پٹی ہوتی ہے سیاسی یا سماجی وہ اسے بھول دیے گئے. 30 میں سے نہیں 30 کیسز دوسرے ہیں اور ان میں سے 26 میں اس لیے ناکامی ہوئی کیونکہ آپریشن کے بعد جمہوری عمل کو پروان نہیں چڑھنے دیا گیا اور نتیجہ یہ اخذ کیا گیا کہ جمہوریت اور جمہوریت کے ذریعے گڈ گورننس ہی اسی سے لوگوں کا اعتماد بحال ہو سکتا ہے. ورنہ یہ زخم جو ہے بار بار آپ سیتے رہیں گے بار بار کھلتا رہے گا. اس ریسرچ میں مشرقی پاکستان کا بھی تھوڑا سا ذکر ہے. اس میں کہا گیا کہ وہاں جو بنیادی سبب تھا ناکامی کا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے پولیٹیکل مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا اور طاقت کا حد سے زیادہ استعمال کیا گیا ضرورت سے بھی زیادہ. پھر بلوچستان کا جو 73-78 کی جو انسرجنسی ہے وہ بظاہر طاقت کے زور پہ دبا دی گئی. اچھا ہمیں یہ تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ جی اسٹیٹ نے دبائی. اس نے کہا ایسا نہیں ہے. شاہ ایران جو ہے اس کی لاجسٹک سپورٹ جو تھی اس کو اپنے بلوچستان کا خطرہ تھا تو اس نے بھرپور امداد کی اور اس کی مدد سے آپ نے بزور دبا دی. لیکن پھر اس کے بعد آپ بھول گئے آپ سمجھے کہ یہ کامیابی ہو گئی تو آپ دیکھیں پھر زخم کھل گیا. دیکھیں وی نیور بلڈ آن آور سکسیسز. ہمارا ایک بنیادی مسئلہ یہی رہا ہے. آپ نے ایک مثال دی نا آغاز میں ڈاکٹر کی تو میں ایک بڑی سمپل انالوجی استعمال کرنا چاہ رہا ہوں. فرض کریں میں نے 20 سالوں سے ہر دن نا میں نے 4 پیکٹ سگریٹ پھونکے ہیں. اب مجھے ہو گیا ہے لنگ کینسر جو مجھے ہونا تھا. اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ سر اور کوئی طریقہ نہیں ہے آپ آج پورے سگریٹ چھوڑ بھی دیں آپ کا کینسر وہاں کا وہیں ہے. آپ کو کرانا ہے کیا آپریشن. تو آپریشن آپ کو کرانا ہے. آپریشن میں نے کرا لیا میں نے ریکور بھی کر لیا الحمدللہ سب خیر ہے. ریکوری کے بعد اگر میں دوبارہ 4 پیکٹ پھونکنے لگ جاؤں میں اپنی طرز زندگی کو نہ بدلوں تو پھر آپریشن کا فائدہ تو نہیں ہوا نا. اور پھر مجھے دوبارہ آپریشن کرنا ہے. اب ایک ننھی سی جان کتنے آپریشن. اچھا اسی طرح عباس ناصر نے جو لکھا آرٹیکل وہ بھی بڑا مزے کا ہے اور اس سے بڑا جڑا ہوا ہے. اب ہم جو کہتے ہیں نا کہ جی آپ جو ہیں مار پیٹ کے برابر تو کر دیتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد جو وعدے کرتے ہیں نا وہ بھول جاتے ہیں. اس نے مثالیں دی. اس نے کہا ہے کہ مثلاً 18ویں ترمیم تو 2010 میں آئی. اس سے بھی پہلے جو آئل اینڈ گیس تھے ان پہ پہلا آئینی حق ہوتا تھا صوبوں کا. لیکن 2002 میں جو سینڈک کا معاہدہ ہوا اس میں 50% جو پروفٹ کا شیئر تھا وہ چائنیز کے لیے رکھا گیا. 48% سینٹر نے رکھا اور 2% بلوچستان کے حصے میں آیا. اچھا ظاہر ہے کہ وہاں سوالات اٹھے کہ یہ کیا ہے. تو پھر 2012 میں جو آغاز حقوق بلوچستان پیکج تھا اس میں وعدہ کیا گیا کہ 2012 میں یعنی 2 سال بعد سینڈک کا کنٹرول صوبے کو دے دیا جائے گا تاکہ پھر وہ اپنی شرائط پہ معاہدے کر سکے اور رینیو کر سکے. لیکن پھر صوبائی حکومت کو پریشرائز کر کے یہ جو میعاد تھی اس میں 5 سال کی توسیع کروائی گئی کہ اب ہم آپ کو 5 سال بعد یہ حق دیں گے. پھر 2017 میں دوبارہ پریشر ڈال کے توسیع کروائی گئی. پھر 2022 میں باپ کی حکومت سے توسیع کروائی گئی کہ ہم آپ کو. تو اس طرح جو ہے حقوق کو ڈینائی کیا جا رہا ہے. پھر انہوں نے ایک اور مثال دی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. اس کے حساب سے جو پاکستان کے جو 10% غریب ترین آبادی ہے وہ بلوچستان میں رہتی ہے 9 سے 10%. لیکن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں صرف 3 سے 4% لوگ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق بلوچستان سے ہے جنہیں بے نظیر صرف 3 سے 4% یہ ہے. یہ اس نے باقاعدہ مثالیں دی ہیں. اچھا 18ویں ترمیم کے بعد تیل اور گیس کی 50% اونرشپ جو ہے وہ صوبے کو دے دی گئی. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ کوئٹہ اور کوئی ایک اور چھوٹے موٹے علاقے ہیں اس کے علاوہ بلوچستان جو ہے وہ آئل اینڈ گیس کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا معاملہ ہے.
نیشنل ایکشن پلان اس میں کہا گیا کہ شدت پسندی کو دبانے کے لیے عسکری آپریشن کے ساتھ ساتھ مصالحتی کوششیں بھی جاری رہیں گی. تو ڈاکٹر مالک بلوچ جو ہیں انہوں نے کئی دفعہ، اور جو اپنے مسلم لیگ نون کے ایک جنرل بلوچ تھے، کیا نام تھا عبد القادر بلوچ، ہاں قادر بلوچ، ان کو کہا گیا کہ جو ڈسگرنٹڈ ناراض قیادت ہے اس سے رابطہ کریں. خاصی حد تک پیش رفت ہوئی، پھر اچانک مرکز اکتا گیا، انہوں نے کہا نہیں اس سے کام نہیں ہوگا. تو اس سے ہوا کیا کہ یہ جو اعتدال پسند رہنما تھے، جو آئینی دائرے میں کھیلنا چاہتے تھے اور اب بھی کھیلنا چاہتے ہیں، ان کی کیا عزت رہی اپنے ووٹرز اور اپنی کانسٹیچوئنسی میں. اور ان کی جو ریٹ ہے وہ تو پولیٹیکل ریٹ تو آپ نے ختم کر دی. تو جو برج بن سکتے تھے، جو سیاستدان وفاق کے اور بلوچوں کے درمیان، وہ برج آپ نے خود توڑ دی. دیکھیں مریض کی حالت بگڑ رہی ہے، نہ ہم ڈاکٹر بدلنے کے لیے تیار ہیں، نہ دوائی بدلنے کے لیے تیار ہیں. کیا ہوگا آگے آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں؟ پریڈکٹ کر سکتے ہیں، میں کرنا نہیں چاہتا. دیکھیں ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو، ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ انسرجنسی بھی ختم ہو، اور ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں، چاہے وہ مزدور ہوں یا جو بھی ہوں، جس طرح جعفر ایکسپریس پہ لوگوں کو بھون ڈالا ہے، آپ کو ان کے ساتھ لڑنا ہوگا. لیکن جیت کی جب آپ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو وہ 10 طریقے دیکھنے ہوتے ہیں کہ یار یہ وہ طریقے ہیں جس سے میں ہار سکتا ہوں. So first to keep that in mind, and then you forge a path to victory. We know how to lose. I think we need to learn how to win. اور یہی طریقے ہیں، ایک فل اسپیکٹرم اپروچ آپ اڈاپٹ کریں. نہیں کرنا تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا. چلیں یہ ہمارے ہو گئے مفت مشورے. کوئی سن رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سن رہا تو خیر ہے.